ما کان للمشرکین، جواب کوئی حق نہیں مشرکین کو ان یامروا مساجد اللہ کہ وہ بنائیں اللہ کے گھر مسجدیں۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتاوی سعدیہ کے حوالے سے فیض الباری جلد 2 میں ایک ہیلہ نقل کیا ہے کہ کافر براہ راست مسجد اور مدرسے میں ایک چندہ نہیں دے سکتا، وہ کسی مسلمان کو دے، وہ قبض کر لے اور وہ مسلمان اپنی راضی خوشی سے مسجد میں دے، تاکہ مسجد میں واقع رقم اور مال وہ مسلمان کے ہاتھ کا ہو، کافر کا ہاتھ کا نہ ہو۔ شاہ انور شاہ نے فیض الباری جلد 2 میں بحوالہ فتاوی سعدیہ، مولانا سعد اللہ صاحب علی گڑھ میں بڑے فقیہ عالم تھے، بہت فقیہ عالم، ان کے بیٹے تھے مولانا لطف اللہ، اور وہ اپنے زمانے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ٹکر کے مدرس مانے جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی آئے اور مولانا محمد قاسم پڑھا رہے تھے، ان کو دیکھ کر طلبہ کی خواہش تھی کہ حضرت درس جاری رکھے، لیکن حضرت نانوتوی نے درس بند کر دیا۔ بعد میں ایک طالب علم نے پوچھا، آپ نے فرمایا اتنا مولوی لطف اللہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے کتابیں آتی ہیں، اور اس سے زیادہ مظاہرہ نفس کو سرکش بنانا تھا، اس لیے مہمان کا اکرام یہ ہے کہ ان کے اعزاز میں تعطیل کر دی۔ اس لطف اللہ علی گڑھی کے نام پر ہمارے استاد مولانا لطف اللہ کا نام رکھا گیا، کیونکہ ان کے والد مولانا عبدالحق صاحب جہانگیروی وہ بھی لطف اللہ علی گڑھی کے شاگرد تھے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی نے اپنے والد مولانا سعد اللہ کے فتاوی جمع کیے، اور ایک چھوٹی سی جلد ہے نور الازا کے برابر، 100-150 فتاوی ہوں گے، لیکن نادر فتاوی ہے۔ کوئی کتاب ہے جس پر انور شاہ اعتماد کر رہا ہے؟ فیض الباری جلد 2 میں شاہ صاحب لکھتے وفی الفتاوی السعدیہ ان الکافر لو اراد ان یعطی الى المسجد او المدرسة شیئا فلا يجوز بل یعطی اولا الى المسلم ثم هو یہدی الى المسجد فیجوز۔ ایسا نہیں کہ ہر طرف سے گن بلا لاؤ مسجد مدرسے میں ڈالو، ہر طرف سے گن بلا لاؤ، ایسا نہیں ہے، پاک پلید کا فرق کرنا پڑے گا آپ۔ حق نہیں ہے مشرکوں کو کہ وہ تعمیر کرے مساجد کی، شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دیتے ہوئے اپنے بارے میں کفر کی، گواہ کہ وہ کافر ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کی نیکیاں ضائع ہو گئی، وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ مسجد کی تعمیر یا دین کا تعاون اور خدمت یہ اعمال ہے، اور ایمان اول ہے، اعمال بعد میں ہے، بغیر ایمان کے عمل معتبر نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین، انما یامر مساجد اللہ، بے شک تعمیر کرتے ہیں خدا کی مسجدوں کی، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ شخص جو ایمان رکھتا ہو اللہ و آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھتا ہو نماز، وآت الزکاۃ، اور دیتا ہو زکوٰۃ، ولم یخش الا اللہ، اور نہیں ڈرتا ہو مگر اللہ سے، بزدل سے بھی چندہ نہ لے،
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس امید ہے کہ یہ لوگ ہو ہدایت یافتوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور اشکال تھا، وہ یہ کہ وہ لوگ حج کے موسم میں حاجی صاحبان کو پانی پلاتے تھے، مسجدوں کی تعمیر کرتے تھے، بیت اللہ تک کی تعمیر کی، اس پر بھی قرآن نے رد کر لیا کہ یہ پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر یہ سودمند نہیں ہے جب تک کہ یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اجعلتم سقایت الحاج، آیا تم سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا؟ حضرت عباس یہ کام کرتے تھے۔ وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا یہ شیبہ کرتے تھے، شیبہ۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مانند اس کے جو ایمان لایا اللہ و آخرت کے دن پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفسیر مدارک۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ سمجھ کی بات یہ ہے کہ پہلے ایمان لے آئے۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، مال اور جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بڑے ہیں درجے میں اللہ کے ہاں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، خوشخبری دیتا ہے ان کو رب رحمت سے اپنی طرف سے، وَرِضْوَانٍ، خوشنودی کی، وَجَنَّاتٍ، اور جنت۔ کتنی بڑی بات ہے، مسجد بنانے والے اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ رحمت کا برتا ہوگا، خوشنودی ملے گی، وَجَنَّاتٍ، جنتیں ملے گی، لہم، ان جنتیوں کے لیے، فیہا، اس میں، نعیم مقیم، نعمتیں ہوگی ہمیشہ کی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، مت سمجھو اپنے بڑوں کو اور اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو اپنے خیر خواہ۔ اے ایمان والو، مت سمجھو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو خیر خواہ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرتے ہو کفر ایمان کے مقابلے میں، یعنی وہ بھائی اور وہ باپ جو مسلمان نہیں ہے وہ آپ کے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، ایسے ہزار اپنے جو خدا کے دشمن ہیں، ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائی یک تن بیگانہ کے اشنا باشد، اس ایک پرائے پر قربان جائے جو اللہ کا اپنا ہو۔ وی مکڑا عبداللہ پما شکو د جہان فخر، مکڑا عبداللہ پما شکو د جہان فخر، اوکڑا فخر پاغو چپر سبحان فخر کوی۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جس نے محبت کی ایسے ماں باپ سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ واقعی ظالم ہوں گے۔
اور تفسیر اپنی جگہ، ایک احسنی تفسیر کا جزیہ یاد رکھو، اگر یہ ایسے قاعدے و قانون نہ آتے تو کبھی بھی پاک پلید کافر مسلم کا فرق نہ ہوتا۔ اللہ اللہ۔ اب اس پر مفصل قانون، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ فرمائیے اگر ہوں تمہارے باپ ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور کنبے تمہارے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت کی ڈرتے ہو اس کے کھوٹا ہونے کا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ رہائش گاہیں جو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پسند ہو تم کو اللہ اس کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور جہاد سے اس کے راستے میں، فَتَرَبَّصُوا پس انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ ماں باپ بھی ایک زبردست رشتہ ہے، لیکن اس سے اونچا رشتہ اسلام کا ہے۔ ابو طالب کافر مرا، حضرت علی نے پیغمبر سے پوچھا کہ بس نہلا لو، کپڑا پہنا دو اور ایسا رکھو جیسے کسی کو مٹی میں دبایا جاتا ہو۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ کتنے صحابہ ہیں جن کے جوان بیٹے کفر پر مرے، وَإِخْوَانُكُمْ اور بھائی تمہارے۔ مصعب ابن عمیر مسلمان ہے اور ان کا بھائی عامر ابن عمیر کافر مرا ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ اور بیویاں، معاویہ کی ایک بیوی، عمر فاروق کی ایک بیوی شرک پر مری۔ وَعَشِيرَتُكُمْ اور کنبے کے کنبے، اور مال جو تم نے کمایا، انسان جب مال کما لیتا ہے اس سے بڑی محبت ہو جاتی، اور تجارت جس کے کوٹا ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور رہائش گاہیں جو تم چاہتے ہو، اگر یہ پسند ہو تم کو اللہ اور رسول سے، اس کے راستے میں جہاد سے، تو تم انتظار کرو، خدائی فیصلہ آنے والا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔